پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علامہ اقبال کی ایک غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہے کہ یہ پوری مکمل غزل جو ہے وہ آپ کے سامنے اس ایک ہی نشست میں پیش کی جائے گی اور مکمل تشریح کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ غزل جو ہے وہ سکرول اپ ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ اوپر چلی جائے گی۔ جیسے جیسے جو شعر سامنے آئے گا تو آپ اس کو ادھر سے پڑھ کر اور بندہ ناچیز کے معروضات جو ہیں وہ سن کر اس غزل کا ہر شعر سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے مسئلہ آپ کے سامنے موجود، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ میں جو ہوں ایک سراپا دل ہوں، اور میرا دل جو ہے اس نے مجھے بہت سی مشکلات میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے۔ تو صلہ لکی کے انداز میں ایک طرح سے کہتے ہیں کہ اب جب کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں اور میں ریزہ ہو چکا ہوں، میرا جسم جو ہے وہ مٹی میں ڈھل چکا ہے، تو مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ پریشاں ہو گئے۔ پریشاں مطلب ہوتا ہے بکھرنا، کہ اب جب کہ میری خاک بکھر چکی ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ بکھر کر جو ہے وہ دوبارہ دل کی صورت اختیار نہ کر لے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ تو یا اللہ کہ جو جس مشکل میں اب ہوں تو پھر وہی مشکل بن نہ جائے، یعنی پھر میں ایک دل کی صورت اختیار کر لوں۔ جس طرح سے دل نے مجھے مختلف ہنگامہ ہائے گناہوں میں اب مبتلا کر رکھا ہے، تو یہ دل اسی طرح سے مجھے پھر جو ہے وہ مختلف ہنگاموں کی نظر نہ کرتے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، نہ کر دیں مجھ کو مجبورے نواح فردوس میں ہو رہے، میرا سوزے دروں پھر گرم یہ محفل نہ بن جائے۔ یہ غزل جو ہے ایک طرح سے اقبال نے جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ مخاطب کر کے خود کلامی کے سے انداز میں کہی ہے کہ نہ کر دیں مجھ کو مجبورے نواح فردوس میں ہو رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوریں جو ہیں وہ میرے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر وہ فرمائش کریں کہ حضرت اقبال صاحب آپ جب تشریف لے آئے ہیں تو ہمیں بھی اپنے کچھ اشعار سنائیں۔ اور پھر کیا ہوگا، میرا سوزے دروں پھر گرم یہ محفل نہ بن جائے، کہ یہ میرا سوزے دروں جو ہے، جو میرے دل کی گرمی ہے، جس نے اس دنیا میں ایک محفل لگا رکھی ہے، ایک ہنگامہ لگا رکھا ہے، ساری دنیا جو ہے جو بھی ارباب ذوق ہے وہ میرے ارد گرد اکٹھے ہیں، تو کہیں یہ گرمی محفل جو ہے وہ جنت میں بھی نہ لگ جائے۔ مطلب یہ آسان لفظوں میں کہ کہیں میں جنت میں جا کر بھی جو ہے یہی محفل سخن جو ہے یہ برپا نہ کر دوں۔ اگر میری محفل سخن کسی کو بارے گنا ہے تو وہاں بھی جو ہے یہ محفل سخن جو ہے حوروں کے درمیان نہ یہ برپا ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کہ راہی کو، یعنی راہی کا مطلب راستہ چلنے والا، اس کو کبھی کبھی جس منزل سے وہ گزر آئے وہ منزل بھی یاد آتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے، تو یہی کھٹک سی ہے جو سینے کے اندر یہ ایک منزل کا غم نہ بن جائے، یعنی پھر میں آگے چلنے کی بجائے اسی منزل کا نہ ہو کر رہ جاؤں۔ دوسرے لفظوں میں جب یہ جہان چھوڑ کر اس جہان میں منتقل ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں جا کر پھر یہ مجھے دنیا ہی جو ہے یہی یاد آنے لگی، اور یہی کھٹک جو ہے یہی میرا غم منزل نہ بن جائے، کہ میں اس منزل پہ جو ہے وہ منزل، یعنی جو چھوٹی ہوئی منزل ہے، یعنی دنیا جو ہے یہ کیوں چھوڑ آیا ہوں، مجھے جنت میں جا کر بھی جو ہے وہ دنیا ہی جو ہے وہ یاد نہ آتی رہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کراں مجھ کو، یہ تیری خود نگاہ داری میرا ساحل نہ بن جائے۔ تو پہلے مصرے میں ہے، دریائے نا پیدا کراں کہتے ہیں کنارے کو، جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا کہ بحر بے کراں، ایسا بحر یا ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ تو اسی طرح سے دریائے نا پیدا کراں، یعنی ایسا دریا کہ جس کا کوئی کنارہ جو ہے وہی پیدا نہ ہو سکا۔ تو بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کراں مجھ کو۔ اقبال ہمیشہ عشق اور اس کی گہرائی اور اس کی بے کرانی کا جو تذکرہ کیا کرتے ہیں، تو اقبال نے کہا کہ عشق نے، یعنی عشق الہی نے مجھے ایک ایسا دریا بنا دیا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جو لامحدود ہے، مجھے ایک لامحدود فکر، ایک لامحدود دنیا جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ میری خود نگاہ داری میرا ساحل نہ بن جائے، کہ یہ جو اب مجھے
ایک گنا خود پہ ایک عجب حاصل ہوا ہے. عجب کا مطلب ہوتا ہے کہ تکبر کہہ لیں، غرور کہہ لیں، فخر کہہ لیں. کہ یہ جو میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسا دریا بن چکا ہوں کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. خود نگاہ داری یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا عجب کی نظر سے، فخر کی نظر سے، تکبر کی نظر سے دیکھنے لگا ہوں. تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہی تکبر جو ہے اب میرا ساحل نہ بن جائے. یعنی یہ جو میرے اندر احساس پیدا ہو چلا ہے کہ میں بے کنار ہوں، بے کرا ہوں، کہیں یہ احساس ہی جو ہے میرا ساحل نہ بن جائے. یعنی میرے ارتقاء کو محدود نہ کر دے. چونکہ ساحل جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ سمندر کی حد مقرر کرتا ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ سمندر یا دریا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خشکی شروع ہو جاتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہی تصور جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ جو عشق کی وسعت کا عمل ہے، یہ جو میری دنیائے بے کنار ہے، یہ محدود ہو کر نہ رہ جائے. اس کے بعد اگلا شعر ہے، کہیں اس عالم بے رنگ و بو میں بھی طلب میری وہی افسانہ دم والا محمل نہ بن جائے. اقبال اس میں اپنی عشق طبیعت کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے عشق سرشت ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ عالم جو ہے، اچھا ایک اس عالم کو یعنی عالم اخری کو وہ عالم بے رنگ و بو کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ دنیا کا جو عالم ہے اس میں تو عشق اور یہ مجاز اور یہ سب چیزیں ہیں، جبکہ وہ عالم جو ہے ظاہر ہے اس کو اس حوالے سے بے رنگ و بو کہا. تو اقبال کہتا ہے کہ کہیں اس عالم میں بے رنگ و بو میں بھی طلب میری، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے اس میں شعر میں کہا مطلب ہے کہ کہیں دل نہ بن جائے، کہ جب وہاں بھی میرا جو ہے جسم ایک دل میں تبدیل ہو چکا ہوگا، میری خاک پریشان بھی ایک دل بن چکی ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل جو ہے پھر طلب کی راہ پر چل نکلے. اور جب وہ دل طلب کی راہ پر چل نکلے گا تو پھر وہی عشق اور اس کی فتنہ سامانیاں جو ہیں وہ میری طبیعت کا حصہ بن جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی افسانہ ہے دم والا محمل نہ بن جائے. تو جس طرح سے عشق کو عاشقی کا افسانہ یعنی لیلا مجنوں کا افسانہ دنیا میں مشہور ہے، لوگ جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی جو میری طلب جو ہے یعنی میرا عشق جو ہے کہیں افسانہ دنبالہ محمل نہ بن جائے. جس طرح لوگ یہاں جو ہے وہ دنبالہ محمل کی کہانیاں سناتے پھرتے ہیں. دنبالہ محمل یعنی محمل کا پچھواڑا، یاد رکھیے گا، مراد اس سے محمل ہی ہے. یعنی جس طرح سے لوگ یہاں مجنو لیلا یا لیلا مجنو کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، کہیں وہاں بھی جو ہے لوگ اقبال کے عشق کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے نہ پھریں. اس کے بعد آخری شعر، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اس شعر میں اقبال نے اپنا مخصوص فلسفہ جو ان کا اس زمانے کے پس منظر میں تھا، یعنی مسلمانوں کو بیدار کرنا اور جو مخالف قوتیں ہیں ان کے حوالے سے ان میں جو خوف تھا اس کو دور کرنا. تو اس شعر میں وہ فلسفہ جو ہے وہ علامتوں کی زبان میں بیان کیا گیا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. عروج کہتے ہیں زوال کی ضد ہے، آدم خاکی انسان خاکی، انجم ستارے، کہ ستارے جو ہیں وہ ذرے جو بظاہر بے نور تھے، زمین پر پڑے ہوئے تھے، مٹی تھے، لیکن اللہ نے ان ذرات کو ایسا نور بخشا ہے اور ایسا عروج بخشا ہے، دونوں چیزیں بخشی ہیں. یعنی وہ روشن بھی ہو گئے ہیں اور یہ کہ ان کو بلندی بھی مل رہی ہے، اور اس قدر عروج ان کو حاصل ہو رہا ہے کہ ان سے جو ستارے جو ہیں آسمان پر موجود ہیں جو وہ سہم رہے ہیں، کہیں یہ ذرات جو ہیں ہمارے مقابل میں نہ آ جائیں. دوسرے مصرے میں اسی خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا، کہ یہ وہ ستارہ جو کبھی آسمان پر دمکتا تھا، کبھی جنت میں تھا، یا اگر زمانے کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو 1000 سال جو ہے عروج حاصل رہا. سلطنت عثمانیہ ہو یا سلطنت عباسیہ ہو، مسلمان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، لیکن پھر وقت کے ہاتھوں ایسا سوال آیا کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ پھر اس کو جو ہے کہ ایسا عروج حاصل نہ ہو جائے کہ آج یہ ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، یعنی آسمان سے گرا پڑا ہے، زمین پہ کہیں پڑا ہے، ذرے کی شکل میں ہے، بے نور ہے، کہیں یہ مہ کامل ایک مکمل چاند کی صورت، ایک بدر کی صورت نہ اختیار کر لے.
پھر زمانے پر اسی طرح سے غالب نہ آ جائے کہ پہلے یہ بے نور بھی تھا اور پستی میں بھی تھا، پھر یہ کہ اس کو چمک دمک بھی حاصل ہو جائے اور عروج بھی حاصل ہو جائے، اور آسمان پر جو ہے وہ پھر سے جو ہے ایک مہ کامل بن کر جو ہے وہ چمکنے لگے، دنیا میں اس کی پھر حکومت ہو، دنیا میں مسلمانوں کا پھر غلبہ۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو ایک گناہ بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اٹھو اٹھو، تمہارے عدو، تمہارے دشمن اب تم سے سہم رہی ہیں، وہ خدشات کا شکار ہیں، جیسے کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، کہ بیدار ہو جاؤ، اب تمہارے عروج کے دن دوبارہ لوٹنے والے ہیں، دشمن تم سے تمہارا جو ہے وہ خائف ہے، خوفزدہ ہے۔ الغرض اقبال نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچایا۔ تو ناظرین، میری کوشش ہوگی آئندہ کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اس طرح کی بنائی جائیں جس میں پوری غزل اور پوری نظم جو ہے وہ ایک ہی نشست میں مختصر لیکن انتہائی ضروری تشریح کے ساتھ، اور ایسی تشریح کے ساتھ کہ جس میں کوئی شعبہ جو ہے، کوئی حصہ جو ہے، کوئی پہلو جو ہے وہ تشنگی کا شکار نہ رہے، آپ کے سامنے پیش کی جائے، جیسے یہ غزل آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ تو اس حوالے سے اپنی رائے بھی دیجیے گا، کمنٹس میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا، اور دعاؤں کی درخواست بھی ہمیشہ سے کیا کرتا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے ہر قسم کی جو ہے بلا سے، ہر قسم کی آزمائش سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیشہ اس کی نگاہ کرم جو ہے وہ ہم پر رہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔